السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدہ ثانیہ زہرا کے کیس کے متعلق بات کریں گے۔ اس کیس کے متعلق میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جہاں پر سب لوگ ثانیہ زہرا کے شوہر کو، اس کے ہسبینڈ کو اس کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ کوئی اصلی کلپریٹ کی طرف نہیں دیکھ رہا، جو کہ اس کے خود کے والد صاحب ہیں، مسٹر اسد عباس۔ ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی معصوم بچی کی شادی کر دی۔ وہ بچی زیادہ سے زیادہ 15-16 سال کی ہوگی، بلکہ 16 نہیں 14-15 سال کی ہوگی، کیونکہ 20 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے 2 بچے تھے اور وہ بھی کافی بڑے بڑے تھے، صرف اس لیے کہ اچھے گھر سے رشتہ آ گیا تھا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا ہماری مینٹیلٹی، ہماری سوچ کب بدلے گی اور ہم پیسے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کی کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے۔ چلیں جی، شادی تو کر دی۔ اس کے بعد ان کو مسلسل 4 سال تک ان کی بیٹی بتاتی رہی ہے کہ جی میرے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے، میرے ساتھ بہت اتیاچار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ کی آنکھوں پہ پتہ نہیں کون سی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ بیٹی کی محبت سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ دنیا چاند سے بھی آگے مارس تک جانے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک اپنی بچی کو یہی کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ پتر ہون تیرا اتھوں جنازہ ہی اٹھے گا، اس گھر چوں ہن تیری ڈولی اٹھ گئی ہے، ہن اس گھر چوں تیرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ اور 50-70% کیسز میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ بیچاری لڑکیاں سسک کر مر جاتی ہیں کیونکہ ان کو اپنا فیوچر اور پاسٹ کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا۔ جب ماں باپ ہی اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیں گے، کنڈی لگا لیں گے، تالے لگا لیں گے، تو بیچاری بیٹیوں کی کیا ہی امید رہ جائے گی۔ پھر ان کے پیروں کی بیڑیاں بنتے ہیں ان کے اپنے ہی بچے، جو ان کو آزادی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کیس میں سارا کا سارا قصور ماں باپ کا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ نہ انہوں نے پولیس کو خبر کی، نہ انہیں خود کچھ فرق پڑا۔ مطلب اپنی جان کا ٹکڑا، آپ کی بیٹی، اس کے اوپر اتنا شدید ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ اب سوشل میڈیا پر آ کے رونے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ جب ٹائم تھا تب آپ کے پاس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے۔ اب یہ سب کرنے سے، یہ سب ڈرامے کرنے سے وہ واپس تو نہیں آ جانے والے۔ پتہ نہیں اس معاشرے کی سوچ کب بدلے گی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں لڑکیوں کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوتی، پھر یہی نتیجہ نکلنا ہوتا ہے۔ اگر لڑکی سیلف ڈیپینڈنٹ ہوگی تو اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، وہ آرام سے الگ ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں، اس کے ثانیہ زہرا کے ہسبینڈ نے اس پہ چیٹ کیا، دوسری شادی کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی عورت اس طرح برداشت کر سکتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اسی گھر میں رہ سکتی ہے۔ اگر اسے تھوڑی اپنے ماں باپ کی سپورٹ ہوتی اور تھوڑی سی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتی، وہ اپنے بچوں کو لے کے الگ ہو جاتی۔ ہم معاشرے کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر تو جناب ماں باپ کے ہی لالچ ختم نہیں ہو رہے۔ آخر لڑکیوں کو ہی اپنے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر لڑکیاں آج نہیں جاگیں گی تو کل ان کا بھی یہی حال ہوگا، ہر لڑکی کا یہی حال ہوگا، کیونکہ مردوں کی نیچر کانسٹنٹ ہے، وہ تو نہیں بدلنے والی اتنی آسانی سے۔ کوئی لاکھوں میں سے ایک ہی ہوگا جو لائل ہوگا پوری طرح سے۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، جب کوئی آپ پہ چیٹ کرے آپ الگ ہو جائیں، دیر از نو ڈبیٹ اباؤٹ اٹ۔ آج کل کے دور میں لڑکیوں کا لڑکوں سے زیادہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ لڑکے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مزدوری تو ایٹ لیسٹ کر ہی لیں گے، لیکن لڑکیاں، ان کو ایک تو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، دوسرا ان کو ایک سینس آف فریڈم ہوگی۔ مطلب اب جتنا بھی گھر کا کام کر لینا، جتنی بھی لڑکیاں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں دوستوں، اب جتنا بھی گھر کا کام کر لو گے نا، وہ کام نہیں گنا جائے گا۔ جب تک کہ آپ ایٹ لیسٹ 20,000 والی نوکری بھی کر رہے ہو نا، وہ آپ کو عزت دے گی، آپ کو خاندان میں بھی عزت دے گی، فیملی میں بھی آپ کا سٹیٹس بنے گا کہ ارے وہ مہین تو بھائی بہت ویل سیٹلڈ ہے۔ آج کے دور میں آپ کسی پہ کوئی یقین نہیں کر سکتے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ تو میں اپنی ساری پیاری بہنوں سے، لڑکیوں سے تو اسپیشلی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یار دل لگا کے پڑھو اور کچھ بن جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ آج میری یہ بات سن لو اور سمجھ لو، ہمیں خود ہی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ دیکھو زندگی میں اوپر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ہم سہارا ڈھونڈیں گے، ہم کسی کا کندھا ڈھونڈیں گے،
اپنا بوجھ ڈالنے کے لیے تو ہمیشہ ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ بہت کم ہی ملے گا۔ اس لیے اپنے کندھے کو مضبوط کرو، اپنے پیروں کو مضبوط کرو اور بی اسٹرانگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔